السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو نبی اجاز کا سلام۔ پروگرام صبح کا ستارہ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعے کی بہت بہت مبارکباد آپ تمام لوگوں کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الف ٹی وی کی جو کاوش ہے، جو ہم نے ایک خوبصورت سی سیریز کا اہتمام کیا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جو ہم نے خاص کر یہ پروگرام کا ایک حصہ مختص کیا، ہم ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، ان کو بہتر کر سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ آج میں نے اپنا دین تم لوگوں پر مکمل کیا، اور ایک یہ پورا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو ایک فارمولا ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رستہ ہمیں بتا دیا، جو تعلیمات ہمیں سکھا دی، اور زندگی کا ہمارا کوئی بھی آپ ایسا چیپٹر یا پہلو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سوسائٹی کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جہاں پہ ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو ہماری دین کی طرف سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا عرب کے لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے، کتنی جہالت تھی، کتنا اندھیرا تھا، کس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک روا تھا، کس طرح سے لوگ ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق سنب کرتے تھے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو برکت اس دنیا میں آئی۔ بات کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جناب پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو پروگرام کا آغاز اسی سوال کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ساتھ جو برکتیں آئیں اور جس طرح سے زمانہ جاہلیت تھا، میں چاہوں گی اس پر آج تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں پروگرام میں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، وہ اس میں حضور کی پیدائش کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر اگر ہم جائیں تو تاریخ کے سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ایک انسانیت جو ہے وہ اپنی پست ترین حالت میں سانس لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کے اندر اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے، اس معاشرے کا حال کیا ہے کہ کسی بھی جو انسانی قدریں ہو سکتی ہیں ایک معاشرے کو بہتر معاشرہ سمجھنے کے لیے، جو انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں، ہر حوالے سے وہ معاشرہ جو اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا انتہا درجے کی پستی کا مظاہرہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں میرے کریم آقا تشریف لائے، کہ جہاں پر غلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ گلی میں دیکھا کرتا تھا کہ کہیں میرا مالک تو نہیں آ رہا، اگر اس گلی کے اندر میرا مالک نے گزرنا ہے یا کسی اور قبیلے کے سردار نے گزرنا ہے تو میرا بچہ باہر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اپنی معصومیت میں کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دے، جیسچر دے دے، اور وہ اس بادشاہ کی، اس میرے قبیلے کے سربراہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اور میرے خاندان کے لیے کئی نسلوں کا وبال جو ہے اس سے نکلنا شروع ہو جائے۔ اس درجے کا خوف تھا۔ اس سے بھی اگلے درجے پہ آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ غلام کو سر پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی دور سے اجنبی دیکھے تو اسے پتہ چل سکے کہ یہ غلام ہے اور یہ مالک ہے۔ اور خوبصورتی کتنی ہے کہ دیکھیں نا، شہر کے، ریاست کے طاقتور ترین لوگ اکٹھے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ جو کمزور ترین لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ایک جو تبدیلی جس طرح سے آئی کہ وہ بھی ہرا نہیں سک پا رہے، اور سازشیں کی جا رہی ہیں جس طریقے سے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کیسا ماحول ہے، اس کا ذرا منظر نامہ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ غلام کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مالک کی گفتگو کے دوران اس کی بات کو کاٹ دیتا ہے، بے شک اس کی بھلائی کے لیے ہی، اس سے ہدایت لینے کے لیے بھی اگر اس کی بات کو کاٹتا ہوا نظر آتا تو مالک اس کی ناک کاٹ دیا کرتا، تاکہ جب تک یہ زندہ رہے، جہاں سے گزرے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا یہ غلام ہے اور اس کے مالک نے جو ہے اس کے ساتھ سختی برتی ہے۔ اس سے ایک درجہ آگے جا کے دیکھیں کہ پستی کا یہ عالم ہے کہ اگر دن کا وقت ہے تو مالک کی موجودگی میں اگر وہ سائے میں کھڑا ہے تو غلام جو تھا مالک کے ساتھ سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا،
اسے سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا تھا، صرف اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آئے تو اسے اندازہ ہو سکے کہ یہ غلام ہے، یہ پست ہے اور یہ مالک ہے، یہ طاقتور ہے. یعنی اس درجے کی تمیز جو ہے وہ اس درجے کا ایک فاصلہ دونوں کے درمیان، ایک جیسے انسانوں کے درمیان اس درجے کا فاصلہ تھا، اور پھر نسل در نسل جو ہے نا یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اور ہر زمانے میں. اور گویا یہ جہالت کا دور عروج تھا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ تصور کیجئے اس سے بڑھ کر یعنی کسی معاشرے کی پستی کا کیا احوال ہو سکتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد لوگ اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ یا نکاح کر لیا کرتے تھے یا ان کو جو ہے وہ غلاموں کی طرح منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے عوض ان کے گویا پیسے لے لیا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کے اندر یعنی اس درجے کی پستی کا عالم تھا. لوگ کسی کو جب یہ خبر ہوتی یعنی لوگوں کے ہاں جب نئے بچے کی پیدائش کی امید لگتی تو اس خبر کو چھپایا جاتا اس وقت تک جب تک کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی. اگر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس کا اعلان کر دیتے اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے. ہمارے ہاں یہ احوال تو اکثر لوگوں نے سن رکھا ہے نا کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کا یا شفقت کا عالم یہ تھا. یعنی لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، معاشرہ اتنا قبیح الفطرت ہو چکا تھا، اتنا سنگ دل ہو چکے تھے وہ لوگ کہ کوئی شخص، بیٹی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کو اپنے دوستوں کی موجودگی میں چوم نہیں سکتا تھا. اگر کوئی شخص چومتا تھا نا تو بہت دنوں تک اس کے دوست اس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اس کو چومنا تو ماں کا کام ہے یا بڑی بہنوں کا کام ہے، یہ نسوانی مزاج کی علامت ہے. تم کیسے مرد ہو کہ تم ایک بچے کی محبت سے مجبور ہو کہ اس کو چومنا شروع ہو گئے. پھر بیٹی کے ساتھ محبت کی کیسی مثال قائم آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ پھر اسی معاشرے میں جہاں میں یہ بڑے مان اور فخر سے دنیا بھر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ معاشرہ جہاں پر قبیلے کا سردار اپنے بیٹے کو نہیں چوم سکتا تھا نا، میرے کریم آقا نے اسی معاشرے میں غلاموں کے بچوں کو چوم کر دکھایا. اور وہ معاشرہ جہاں پر بیٹی کی پیدائش، بیٹی کا وجود تو دور کی بات ہے، اس کی پیدائش کی خبر کو بھی پھیلنے نہیں دیا جاتا، اس معاشرے کے اندر میرے کریم آقا نے بیٹی کو کیسی اعلیٰ عرفت عطا فرمائی اپنی شہزادی کے لیے، جس اعلیٰ درجے کے اکرام کا، تقدس کا، احترام کا حضور نے عملی مظاہرہ فرمایا. کیا انسانی تاریخ میں اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نے جو رشتوں کا اکرام ہمیں سکھایا ہے وہ تو انبیاء و مرسلین کے لیے بھی لائق تقلید ہے. یعنی ان کے ہاں بھی اس درجے کا شاید اہتمام نہ ہوتا ہو جیسے خدیجہ اور اماں عائشہ کے ساتھ جو محبت کی مثال جس طرح سے ملتی ہے، جس طرح سے بتایا گیا، تعلیمات ہے نا بیسیکلی ہمارے لیے تو وہ لیسن ہے. میں عرض کروں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر نا، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم اپنے حلقہ احباب کے اندر اپنی بیگمات کا نام لے کر ان کی کوئی خوبی نہیں بیان کر سکتے. یعنی ہمیں ایک حجاب سا محسوس ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے. یہ ایک فطری سی بات ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں یعنی یوں سمجھیں کہ 1500 سال کے ابلاغ اور ترقی اور شعور کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ ہم ان کا نام لے کر ان کے حوالے سے کوئی خوبی بیان کرنے سے کتراتے ہیں. جبکہ اس کے بالمقابل اس معاشرے میں جہاں عورتوں کا کوئی تشخص موجود ہی نہیں تھا، یعنی عورت کے ساتھ تعظیم کا کوئی حوالہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی یعنی شخصی خوبیاں جو چھوٹی چھوٹی زندگی کے اندر خوبصورتیاں ہیں ان کی بنیاد بنا کر ان کا کیسا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور کی زبان اقدس سے جس ایک خاتون کا سب سے زیادہ خیر پر مبنی ذکر سنا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. لیکن اس کے ساتھ دلچسپ بات دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول رحمت کو ان کا اسم ذاتی لیتے ہوئے نہیں پکارا، ان کو ہمیشہ محسن اسلام کہہ کے پکارا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کیا تعظیم دینے کا مقام اور منصب ہے. اور آپ یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہنے پر یا اپنے دل کو ایک بڑی راحت سے مزین کرتا ہوا نظر آتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے زندگی کے سارے شعبوں کو عزت عطا فرمائی ہے. یعنی آپ دیکھیں خواتین، بزرگوں کا عالم کیا ہے، یعنی بزرگ جو ہیں ان کے ساتھ حضور کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ صحابی جب ان سے دعا کی درخواست کرتے نا تو حضور کہتے کہ جو تم میں زیادہ عمر کا آدمی ہے اس سے دعا کی درخواست کیا کرو. جن لوگوں کی داڑھی میں سفید بال ہوتے ہیں
اللہ رب العزت ان کی دعائیں رد کرتے ہوئے حجاب محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ اس لیے وہ تمہارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت دی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تم پر رحم کیا جاتا ہے اور اللہ کا عذاب تم سے ٹالا جاتا ہے، یعنی تم سے موقوف کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا کوئی طالب علم شاید ہی ایسا ہو جس نے حضور کی زندگی کا یہ منظرنامہ نہ دیکھ رکھا ہو کہ ابو قحاشہ نام کا وہ یہودی حکیم جب حضور کی زندگی میں آتا ہے 9 برس تک حضور کے مدینے کے قیام کے اندر، یعنی 11 برس حضور کا مکمل قیام رہا، 9 برس جو پہلے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جس دن زمانہ امن ہے، یعنی حضور مدینے سے باہر نہیں گئے یا کوئی مہم مارکہ درپیش نہیں ہے یا کوئی باہر کا کوئی وفد نہیں آیا ہوا، جو زمانہ امن ہے، روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، ہر روز عکاشہ حضور کے پاس آتا ہے۔ ابو قحاشہ جو ہے، ابو قحاشہ آتا ہے اور حضور کے ساتھ کج بیسی کرتا ہے، روزانہ کج بیسی کرتا ہے۔ اصحاب رسول جو ہے ان کے دل میں خیال آتا ہے اس کو دور سے دیکھتے ہی کہ یہ ابھی آئے گا اور حضور کا وقت برباد کرے گا۔ کہتے ہیں حضور اس کا ہر مرتبہ سوال اس انداز میں سنتے گویا پہلی مرتبہ سوال سن رہے ہیں، اور ہر مرتبہ اتنا ہی تسلی بھرا جواب عطا کرتے جتنا پہلی مرتبہ عطا کیا تھا۔ اصحاب کہتے ہیں ایک دن اس نے حد کر دی، جب 9 برس گزر گئے، اب آپ دیکھیں 8 مدنی جو حضور کی زندگی کا 8واں سال ہے اس میں فتح مکہ ہو جاتی ہے، یعنی گویا اب ایک سٹیٹ قائم ہو چکی ہے۔ حضور کو ظاہری طور پر کوئی وہاں پر جسے کہتے ہیں نا ایک مروت کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس سال بھی وہ بندہ اسلام نہیں لاتا۔ 9ویں سال حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، سوال کرنے کے بعد کج بیسی کرتے ہوئے تمسخر اڑاتا ہے، باہر جاتا ہے مسجد نبوی کے دروازے کا جو مکان ہے، کمرہ ہے، اس سے باہر نکل کے جو مسجد نبوی کا صحن ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے وہاں پیشاب کر دیتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے ایک شخص حضور کی موجودگی میں، اصحاب کی موجودگی میں۔ تصور کریں آج اس گئے گزرے زمانے میں اگر ہمارے سامنے بھی کوئی شخص یہ عمل کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، لیکن میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، حضور نے فوراً دروازہ بند کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے باہر گئے اور جو ریت گیلی تھی اس کے اوپر خشک ریت ڈال کر اپنے ہاتھوں سے برابر کی، واپس آئے اور اصحاب نے کہا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کی دیواروں پر تلوار جو ہے وہ زور زور سے مار رہے تھے غصے کے ساتھ، اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ہم سب کو کیوں روک دیا کہ ہم اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو سبق نہ سکھائیں۔ حضور نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اللہ کے معاملے میں مجھ سے زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے؟ حضور کا سوال سن کے سب ایک دم خاموش ہو گئے، نرم پڑ گئے۔ حضور نے فرمایا میں بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو سبق سکھاؤں، لیکن میں کس طرح اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود ہے۔ انسانی تاریخ میں کسی شخصیت نے اپنے عمل کے ساتھ اس طرح کا پیغام دیا ہے کہ جو آدمی ذرا سا بھی گمان کے طور پر، اندازے کے طور پر بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے، اس کا اس درجے پر احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات تھے کہ اسلام کس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلا، اور اس موقع پہ مجھے وہ قصہ بھی یاد آ رہا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں۔ جب قتل کی سازش کے لیے جب ایک شخص آتا ہے اور وہ تلوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ رکھتا ہے اور وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اللہ، اور اس پہ جب رکت طاری ہوتی ہے وہ تلوار پھینک دیتا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ عفو درگزر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج کے اس دور میں آپ یہ دیکھیں نا، جہاں پہ ایک شخص قتل کی سازش کرنے آتا ہے، میرے آقا اس کو معاف کرنے وہ جاتا ہے، اپنے قبیلے کو مسلمان کر لاتا ہے۔ ہم آج بھائی آپس میں صلہ رحمی نہیں کر پا رہے۔ ابھی جو ابو قحاشہ کی میں نے آپ سے بات کی نا، وہ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ تو وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب سرکار دو عالم نے یہ بات کی نا کہ اس کی داڑھی میں مجھ سے زیادہ سفید بال تھے اس لیے میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکتا ہے اور مسجد نبوی کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات پڑتی ہیں، اور کیا منظرنامہ ہے کہ وہی ابو قحاشہ جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے حضور کے قدمین میں آتا ہے اور کہتا ہے میں 8 برس تک، میں پہلے دن سے اس کا قائل تھا کہ آپ ایک بہت عظیم المرتبت انسان ہیں، 8 برس تک میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے یہ کسی انسان کی اعلیٰ ظرفی ہو سکتی ہے، لیکن آج جو کچھ میں نے کیا اور اس پر جس طرح آپ نے رد عمل اپنا محبت کا، شفقت کا، گنجائش کا، اس نے کہا کہ یہ کسی نبی کی ہی صفت ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے اب اور کوئی دلیل درکار نہیں ہے، مجھے فوراً اپنی آغوش رحمت میں لیں اور کلمہ پڑھائیے۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں اور پورا سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے ان احوال جو ہیں ان سے
کہ ایک سرشاری تو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان میں ایک تحرک تو پیدا ہوتا ہے، ہماری طبیعت میں سنتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ایک راحت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی خیر کا عمل ہے، یعنی یہ ہمیں حضور کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت اور اظہار محبت اس وقت تک بڑا خام ہے جب تک یہ ادب کے وادی سے گزرتا ہوا اطاعت کی وادی میں نہ داخل ہو۔ یعنی اس امت میں کوئی شخص ایسا ہے، یعنی کوئی 5 برس کا بچہ بھی ایسا ہے جسے حضور کے بارے میں علم ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر والے آپ کے ذاتی نام سے کم اور صادق اور امین کے نام سے زیادہ جانتے تھے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے نہیں ہے نا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر بنیادی حوالہ ہی سچائی اور امانت داری تھی۔ میرے لیے یہ سوال ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہم سب کو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر حوالہ انسانی تاریخ کے سب سے جھوٹے معاشرے میں سب سے سچا انسان ہونے کے حوالے سے ہے، انتہائی بددیانت معاشرے میں سب سے دیانت دار اور امانت دار شخصیت کے طور پر ہے، اس رسول کے نام پر اپنا جان، عزت، مال، آبرو سب کچھ قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والا، وہ اپنے معاملات میں اتنا سچائی کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مجھے یہ علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حوالہ ہی سچ اور امانت داری ہے، تو پھر مجھے اپنے رویوں پر، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور شاید یہ حضور کا ماہ میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہم تک خیر پہنچ رہا ہے اسے عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا شروع کریں۔ ایک ایک عادت کریمہ جو ہے میرے کریم آقا کی سنت، اسے روزانہ اپنے اندر داخل کریں، اور رات کو سوتے وقت پوری دیانت داری سے اپنا احتساب کریں کہ ہماری زندگیوں میں وہ کون سے رویے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متصادم ہیں، جو حضور کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی امتی آپ سے اظہار محبت کرتا ہے نا، تو جس طرح حضور کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرا امتی مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے، میرے دل سے یہ گواہی آتی ہے کہ جب کوئی امتی ان کے رویوں سے ہٹ کے کوئی رویہ اپناتا ہے، ان کی عادات، ان کی سنت، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی عادت اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل گرفتگی کا یہ بات باعث بنتی ہے، آپ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ سو آپ خود سوچیں کہ ایک طرف ہم محبت میں اتنا کچھ اظہار کر رہے ہوں، اور وہ جو اصل اس محبت کا مقصود ہے، یعنی حضور کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، وہ اگر کوئی شخص نہ کر پائے، 30 دن کی مسلسل سیلیبریشن کے باوجود اگلے دن جو ہے وہ ہم تصور کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک تبدیلی بھی ویسی نہیں آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے، جس کے لیے حضور جو ہے وہ کبھی طائف میں پتھر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بدر و حنین کے مارکے پیش آتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سارے خوشی کے اظہار جو ہیں طریقے ہیں، ان کو جاری رکھتے ہوئے سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اگین ٹائم نکالا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور یقین مانیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ گفتگو کرتے ہوئے اور اس ذکر کو سنتے ہوئے جو دل کو ایک تسکین یا راحت پہنچ رہی ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دین، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل دین ہے، لیکن ہمارا دین تو اتنا آسان ہے، آسانیاں بانٹنے کا نام ہے۔ اور اگر ہم اپنے دین کے ستونوں کا بھی ذکر کریں نا، تو اس میں صرف توحید میں سمجھتی ہوں، اگر ڈاکٹر صاحب اگری کریں اسے، کہ وہ مجھے سمجھتی ہوں کہ اللہ کا حق ہے، باقی جو سارے چیزیں ہیں وہ تو اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، لوگوں سے ہمیں محبت سکھائی گئی ہے، تکبر ہم میں سے ختم کرتا ہے، دوسروں کا احساس ہم میں پیدا کرتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ جناب اجازت چاہوں گی آپ سے، انشاءاللہ ہوگی اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات، ایک اور موضوع آپ کے لیے لے کر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔